ناظرین، لاہور کے علاقے میں یہ ایک افسوسناک ماں اور بیٹی کے مین ہال میں گر کر جاں بحق ہونے کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ بدقسمت فیملی پہلے مینار پاکستان پھر داتا دربار پر حاضری دینے آئی، لیکن سانحے کا شکار ہو گئی۔ لاہور میں سیوریج لائن میں گرنے سے ماں بیٹی کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ خاتون کے والد کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، کسی کا اچانک سانحے میں موت کی آغوش میں چلے جانا بلا شبہ دل دہلا کر رکھ دیتا ہے، لیکن جس طرح انتظامیہ نے سب اچھا ہے کی رپورٹ دینے کے چکر میں بلنڈر پر بلنڈرز کیے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ پہلے انتظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ اس ہول میں انسان کا ڈوبنا ممکن ہی نہیں، پھر رہی صحیح کسر پولیس نے میاں بیوی کے جھگڑے کا رنگ دے کر پوری کر دی۔ پولیس نے انتہائی پھرتی دکھاتے ہوئے بیوی کے ساتھ تنازع اور سنگین الزامات کی رپورٹ بنا کر مٹی پاؤ والا فارمولا اپنانے کی کوشش کی۔ ناظرین، کبھی کراچی میں ماں کے ہاتھوں سے بچہ نکل کر مین ہال میں گر کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور کبھی سانحہ گل پلازہ میں 80 کے قریب لوگ بے رحم آگ کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ کیا ذمہ داران کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہوگا، یا مظلوم عوام ایسے ہی مین ہال اور شاپنگ سینٹرز میں آگ کی زد میں آتی رہے گی؟ دوسری جانب بات کی جائے سیاست کی، تو کیا تحریک انصاف کو کوئی سیاست سے مائنس کر سکتا ہے؟ بیانیے کی جنگ میں تحریک انصاف دوسری جماعتوں سے آگے کیوں ہے؟ کیا 8 فروری کو پی ٹی آئی کی کال کامیاب ہو پائے گی؟ دوسری جانب ملکی سیاست میں عوام راج تحریک ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ کیا عوام راج تحریک قوم کو ایسے سانحات سے محفوظ رکھ پائے گی؟ کیا عوام راج تحریک کے پاس ایسا منشور اور روڈ میپ ہے کہ جہاں معیشت کو مضبوط بنایا جا سکے؟ دیکھتے ہیں عوام راج پارٹی کس حد تک عوام کے دلوں پر راج کر پاتی ہے۔ اپنے معزز پینل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرار الحسن صاحب، سربراہ عوام راج تحریک، سفینہ خان صاحبہ سینئر تجزیہ کار، اور عمر دراز گوندل صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے گفتگو کریں گے، اقرار الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ اقرار الحسن صاحب۔ سب سے پہلے تو اسی سانحے کی جانب بڑھیں گے کہ ہم محض تنقید کرتے ہیں، اس صوبے کی حکومت کسی اور صوبے پہ کر لے گی، دوسرا صوبہ جو ہے وہ تنقید کر لے گا اس صوبے پر، لیکن ایسے سانحات میں عام عوام، ایک وہ لوگ کہ جو شاید ان لوگوں کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں اپنی اچھائی کے لیے، اپنے اچھے مستقبل کے لیے، لیکن انہی کی جان جاتی ہے، ان کا کوئی پرسانح حال نہیں ہے۔ کیا کہیں گے اس سانحے کے حوالے سے؟ بالکل ظاہر ہے، نہ صرف یہ واقعہ بذات خود قابل مذمت، لیکن اس پر جو رویے ہیں حکمرانوں کے، چاہے وہ کراچی میں ہم نے دیکھا اور پھر یہاں بدقسمتی سے، اور جس طرح سے رسپونڈ کرنے کا جو وقت ہے اس میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ 17 گھنٹے بعد اگر آپ کو بچی کی لاش ملتی ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بدقسمتی سے ہمارے پورے نظام کے اوپر۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی حکمرانوں کی نالائقی اور نااہلی تو اپنی جگہ، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے اس طرح کے سانحات کے واقعات کی، وہ یہ ہے کہ جو حکمران ہیں یہ خود کو بادشاہ یا شہنشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری قوت، سارے کا سارا اختیار جو ہے وہ ان کے پاس محدود رہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اور جن وجوہات کی بنا پر یہ سانحات ہوتے ہیں یا صحیح ٹائم پر رسپونڈ نہیں کیا جا سکتا، یہ بنیادی طور پر بلدیاتی اداروں کی مضبوطی اور ان کے استحکام کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا ہونے نہیں دیا جاتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک شہنشاہ معظم، ایک ملکہ عالیہ، ایک بادشاہ سلامت وہ رہے اور سارا اختیار ان کے پاس ہو۔ بلدیاتی نمائندے یا بلدیاتی ادارے اگر بادل ناخوافتہ انتخابات کروا بھی دیے جاتے ہیں تو نہ انہیں کوئی اختیار دیا جاتا ہے، نہ انہیں کوئی فنڈ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے دنیا بھر میں جو گلی محلے کا منتخب نمائندہ ہے وہ تقریباً وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے برابر کے اختیارات رکھتا ہے۔ سڑکیں بنانا، ڈیولپمنٹ کا سارا کام، اپنے علاقے کے سارے سرکاری اسکول، اپنے علاقے کے سارے اسپتال اور ڈسپینسریاں، یہاں تک کہ اپنے علاقے کی جو پولیس ہے وہ بھی بلدیاتی اداروں کے زیر انتظام ہوتی ہے۔ یہاں ایسا ہونے نہیں دیا جاتا۔ یہاں اگر ایک عام آدمی یا ایک مڈل کلاس کا نوجوان اپنے گلی محلے سے منتخب ہو کے اپنا سکول بھی ٹھیک کر لے، اپنی ڈسپینسری بھی بہتر کر لے، سڑکوں اور یہ گٹر کے معاملات اور ڈھکنوں کے معاملات کو بھی ٹھیک کر لے، ڈیولپمنٹ اور ٹرانسپورٹ کی چیزیں بھی دیکھ لے، پولیس بھی اس کے انڈر آ جائے، تو پھر یہ جو بادشاہ ہیں، یہ جو وڈیرے ہیں، یہ جو جاگیردار ہیں، ان کے پیچھے جیوے ہی جیوے اور آوے آوے کا نعرہ کون لگائے گا؟ ان کی گاڑیوں کے پیچھے کوئی کیوں بھاگے گا؟ ان کی تصویریں پانی کی بوتلوں اور کھانے کے ڈبوں کے اوپر کیوں لگیں گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں یہ امیر زادوں کی حکمرانی رہے گی جو 78 سال سے رہی ہے، کبھی کوئی وزیر اعظم ابن وزیر اعظم، کبھی کوئی ایچ ایس این کالج والا، کبھی کوئی وڈیرا جاگیردار یا سرمایہ دار یا لیکن اقرار آپ مسئلہ جب تک یہ ہے گلی کہ محلے سے لے کر
جو لوگ ذمہ داران ہیں, جو ایکچولی اس تمام صورتحال کے ذمہ داران کی فہرست میں آتے ہیں, کیا ان کی کبھی پکڑ ہوگی؟ نچلے والے عملے کو تو برخاست کر دیا جاتا ہے, ان کو لائن حاضر کر دیا جاتا ہے, ان پہ سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے, لیکن وہ لوگ کہ جو کہ سارا دن اپنی فوٹیجز بنوا کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا, ہم نے سب اچھا کر دیا ہے, ایسا کبھی نہیں ہوگا, اور پھر انہی کی ناک کے تلے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. بالکل, دیکھیے نا, سب سے پہلے تو آپ نے نیچے کے ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر 10 لوگوں کو, بھائی آپ جو محترمہ جو وزیر ہیں پنجاب کی, جنہوں نے اسے فیک نیوز قرار دیا, ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان کی باز پرس کون کرے گا؟ یہی تو بدقسمتی ہے, چونکہ اوپر میں نے کہا نا ملکہ عالیہ یا بادشاہ معظم یا شہنشاہ معظم ہے, اور نیچے ان کے دربان ہیں, ان کے گماشتے ہیں, ان کی جی حضوری کرنے والے لوگ ہیں, چاپلوس ہیں, خوشامدی ہیں. ان کو کون ہٹائے گا؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہی نہیں ہے. ان کی پارٹیوں کے اندر بھی یہ سیاسی ڈکٹیٹرز ہیں, اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں وہاں بھی ڈکٹیٹر کے طور پر یہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جب تک آپ پورا نظام سرے سے بنیاد سے ٹھیک نہیں کرنا شروع کریں گے, ایسی سیاسی جماعتیں یا سیاسی جمہوری ادارے نہیں بنائیں گے جہاں نیچے سے لے کر اوپر تک لوگ الیکشن کے ذریعے آئیں اور الیکشن کے ذریعے نکالے بھی جا سکیں, یعنی مسلط نہ ہو جائے, کوئی ڈکٹیٹر بن کر نہ بیٹھ جائے, تبھی یہ حکمران اور ان کے جو درباری ہیں ان کا کوئی احتساب ہو سکے گا. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی جانب واپس آؤں گا. عمر دراز صاحب, یہ جو بابو ایک نظام ہے, یہ بابو نے ماموں بنانے کی کوشش کی اور سب اچھا کی رپورٹ دیتے دیتے انہوں نے ایک سانحہ اور کروا دیا. تو یہ سب اچھا کی رپورٹ, غلطی ہوئی, غلطی مانے, اس کو سدھارنے کی کوشش کریں, جو ڈیمیج ہوا اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں, لیکن یہاں پر صرف یہ کہ میرے پہ بلیم نہ آئے یا شاید پنجاب حکومت پر بلیم نہ آ جائے, ہم سب اچھا کی رپورٹ دے دیں اور معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں. سلمان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. یہ ایک بہت رنجیدہ کرنے والا واقعہ ہے, دل سب کے دکھی ہے. اس چھوٹی سی بچی کی اگر آپ تصویر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بنیاد سے اس کا آغاز کرنا ہے کہ وہاں پہ مین ہول کیوں نہیں تھا, یا اس سیوریج کے اگر لائن بھی تھی تو وہاں پر حفاظتی اقدامات کیوں نہیں تھے. ایک بڑا پروجیکٹ وہاں پہ چل رہا ہے, یہ سب کو ہمیں پتہ ہے, پہلی بات. دوسری بات کہ آپ نے ایک واقعہ ہو گیا, آپ نے سرے سے مکر گئے, یعنی آپ نے باقاعدہ گورنمنٹ کو بریف کیا گیا یا گورنمنٹ کو کہا گیا تو اس کے بعد ہی آپ نے سٹیٹمنٹ جاری کی, اور گورنمنٹ نے کیسے ان کی بات کے اوپر یقین کر لیا کہ باقاعدہ طور پہ کل ہمیں وہاں سے ایک فوٹیج جاری کی گئی, اس فوٹیج میں آڈیو جاری کی گئی ساتھ کے, دیکھیں جی یہ جو گزرنے والا نالا ہے یہاں ٹیکنیکلی ممکن ہی نہیں ہے, انسانی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی انسان یہاں پر بہہ جائے. اس بنیاد کے اوپر کل آپ نے فیک نیوز کہا, فیک کال کہا, اس کے بعد اس خاتون کے شوہر کو جو متاثرہ ہے, یار اندازہ کیجئے کہ جس کے گھر کے 2 فرد لاپتہ ہو جائیں, چلے ہم یہ سمجھتے ہیں اس وقت تک ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کو آپ نے کل پولیس تھانے میں لے کے گئے اور جو کچھ ان کے ساتھ وہاں سلوک کیا گیا, جس طرح ان کو ہینڈل کیا گیا, میرے خیال سے یہ اچھا میسج نہیں ہے. اگر لاہور شہر کے اندر یہ ہو رہا ہے اور انتظامیہ اس طرح سے جو آپ نے کہا کہ افسران یا بیوروکریسی یا جو متعلقہ لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کو اگر ماموں بنا رہے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے آپ ان کے ہاتھوں میں پلے کیوں ہوئے. کل جب آپ دیکھیں نا جن کا نقصان ہوا کل وہ مشکوک ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں لوگ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے کہ واقعہ کر کے پھر وہ معصوم بنتے, ہوتا ہے, ویری رائٹ, ہوتا ہے, لیکن کل فوری طور پہ پکڑ کے جس طرح سے پھرتی دکھائی گئی اور پھر میڈیا کے اوپر بھی چلا کہ یہ فیک کال ہے, وہ میسج ٹھیک نہیں گیا اور گورنمنٹ کو اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یقینی طور پہ کل سے کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ ڈسکس ہو رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی گورننس, ڈسکس ہو رہا ہے کہ دیکھیے آپ کس طرح سے آپ کی پنجاب پولیس ٹریٹ کر رہی ہے, یہ واسا کس طرح سے چل رہا ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال ہے اس کو مس مینج کیا گیا ہے, اس میں نیگلیجنس ہے اور سب سے زیادہ اس میں جلد بازی ہے. آپ نے سب اچھا دکھانے کی صورت میں, اور یہ کیسے ہو گیا کہ لاہور میں کوئی بندہ مین ہول میں نہیں گر سکتا؟ بھائی روزانہ خبریں آتی رہتی ہیں, اور غلطی دیکھیں ہیومن نیگلیجنس کی وجہ سے بھی حادثہ ہو سکتا ہے, میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ماننے سے انکار کر دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ہر کسی کو کلین چٹ دے دی, یہ ٹھیک نہیں تھا. بالکل ٹھیک, ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. سفینہ صاحبہ, اس سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے آگ لگنے کے واقعات, اور پھر ہمیں یہ مثالیں دی جاتی تھی کہ دنیا کے تو بڑے بڑے ممالک میں آگ لگ جاتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں. تو اب مجھے اس طرح یہ بھی بتائیے گا, آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں پر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مین ہال اوپن ہے اور وہاں پہ کوئی چلتے چلتے لوگ گر گئے, اور کوئی گورا جو ہے وہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ وہاں پر گر گیا اور پھر اینڈ پہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ معاملات جو ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھے یا کچھ نچلے والے عملے کی ذمہ داری تھی, ان کو برخاست کر دیا گیا. یہ ایسے معاملات کا بھی کچھ تصور ہے وہاں پر؟ تھینک یو سلمان. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بہت ہی دل دکھا دینے والا ہے. ایک خاتون ساتھ میں ایک ایسی بچی جو بھی دنیا میں آئے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے, اب وہ ایک ایسے
حادثے کا شکار ہو گئی ہیں، جو ایک بلدیاتی جو انتظامیہ کی غلطی کا خمیازہ ان ماں بیٹی نے بھگتا، اور اس کے اوپر یہ کہہ کر کہ کچھ ایسا پاسبل ہوا ہی نہیں، تاکہ میڈیا پہ سب اچھی کی خبریں، کنٹرولڈ خبریں دینے کی کوشش کی گئی، وہ اس سے بھی ورس تھا۔ پھر ایک پوری انتظامیہ نے ایک ایسا نیریٹو بنایا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، وہ اس سے بدترین ترین جو واقعہ تھا۔ آپ نے بات کی کہ برطانیہ کے اندر ابھی میرے گھر کے باہر کام چل رہا ہے تھوڑا سا، انہوں نے ٹیمپریری جو ہے وہ سگنل بھی لگائے ہوئے ہیں، باقاعدہ کونسل جو ہوتی ہے وہ آپ کو ویک بیفور جو ہے وہ انفارم کر دیتی ہے کہ آپ کے ایریا میں یہ کام ہونے لگا ہے، اور باقاعدہ اس کے سائنز ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اگر خود سے پیدل بھی چل رہا ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کورڈ ہے، مجھے وہاں تک نہیں جانا ہے۔ اگر کام ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کام ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسانی جانیں جو ہے وہ ضائع ہونے لگے، ایک پراپر انتظام ہوتا ہے۔ وہ وہاں کی بلدیاتی، وہی میں نے کہا کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام ہے نہیں، پاکستان کے اندر کاؤنسل لیول کے لوگوں تک وہ ریلیف ہے نہیں، ڈور ٹو ڈور لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کے رائٹ کیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک ایک کاؤنسل لیول کا شخص، جیسے اقرار نے بہت خوبصورت بات کی، آج تو مجھے ویسے بھی اقرار کو سن کے لگ رہا تھا وہ منی سفینہ بنے ہوئے، بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، میں تو ایک عرصے سے یہی باتیں کرتی آ رہی ہوں۔ یہاں پر کاؤنسل لیول کے لوگ، جب آپ اپنے گلی محلوں کے مالک ہوتا ہے، کاؤنسلر ہوتا ہے، وہ ایک ایک گھر کو جانتا ہے، اپنے ایریا میں جب کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ اب ہمارے گھر کے پاس یہ کام ہو رہا ہے۔ پاورفل لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے، پرائم منسٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ فلاں لین میں کون رہتا ہے، فلاں کا پوسٹ کوڈ کیا ہے۔ یہاں پر ہم نے کبھی نہیں سنا، آپ نے ایک بات پوچھی تھی کہ گورا، یہاں کوئی گورا نہیں گرتا، کیونکہ گورے کو پتا ہے میرا کیا رائٹ ہے۔ ایک تو پہلی بات کہ ایک انسیڈنٹ ہو جانا پھر اس کو چھپانا، یہ بدترین مثالیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر بدقسمتی سے، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ اس کا اپنے اوپر کلیم نہیں لینا چاہتی، وہ سمجھتی ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس کو آنکھیں نہیں لگی ہوئی تھی، وہ دیکھ کے نہیں چل سکتا تھا، وہ گر گیا مر گیا، اب ہماری بدنامی کا باعث بنے گا۔ اب اس کو ان ماں بیٹی کو بھی دو چند پیسے اس کے ہسبینڈ کو دے کے، ابھی دیکھیے گا اس کا ہسبینڈ کیس واپس لے لے گا، وہ اس کو اتنا پریشرائز کیا جائے گا، اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں دو پیسے تھما دیے جائیں گے اور وہ کیس ایسے ہی ڈمپ ہو کے کہیں سائڈ پہ لگ جائے گا۔ لیکن کیا یہ پاکستان کا نظام بدلے گا؟ یہ ہے اصل جس کے لیے میں بولتی ہوں کہ مجھے کسی سیاستدان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ جہاں میں یہاں پر برطانیہ میں رہ کے وہ سہولیات جو میسر ہے مجھے، وہ میرے پاکستان میں میرے بہن بھائیوں کو، چاہے وہ گاؤں ہو جو شہر ہو، وہاں پر اویلیبل ہونی چاہیے۔ تب میں سمجھوں گی کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، تب میں مانوں گی کہ ہمارے پاکستانیوں کو ان کے حقوق، بیسک حقوق میں اشرافیہ، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے ان نالوں کے اندر کبھی اشرافیہ نہیں گرتی، ان نالوں کے اندر کبھی وزیر اعلیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں گرتا، ان نالوں کے اندر کبھی کسی پرائم منسٹر کا رشتہ دار نہیں گرتا، ان نالوں کے اندر کسی بھی اعلیٰ بیوروکریٹ کا کبھی کوئی بچہ یا رشتہ دار نہیں گرتا۔ اس میں گرتا ہے تو ایک غریب گرتا ہے کہ اس کے لیے بیسک سہولیات ہی نہیں ہوتی۔ اب وہ رات کا پہر ہوگا، وہ ماں بیچاری دادا دربار میں اپنے لیے کچھ مانگنے چلی ہوگی، اس کو تو کیا پتا کہ اس کی موت ایسے لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کام ہے ہمارے بیسک وہاں کی انتظامیہ کے کرنے کے۔ ابھی اسی کو ایگزامپل بنا لیں اور اسی سے بہتری کر لیں، میں تو یہ دعائی کر سکتی ہوں، کیونکہ ان ماں بیٹی کی تو موت لکھی ہوئی تھی، وہ تو چلی گئی، وہ تو واپس نہیں آ سکتی۔ ٹھیک، اچھا اقرار، جو ایک اور ہمیں چیز نظر آئی خاص طور پر، اب ہم آپ کی کچھ پارٹی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے جو رنگ چوز کیا، بڑا ایک انقلابی سا سرخ رنگ، سب کچھ ٹھیک، کیسے آنا ہے اقتدار میں، منشور کیا ہے اس حوالے سے، کیا روڈ میپ ہے آپ کا؟ یہاں پہ تو بریانیاں بھی کھلانی پڑتی ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے بعد پھر شاید کچھ نہ کچھ آپ کی جو سنوائی ہو اور اس کے بعد پھر کہیں آپ چلنا شروع کرتے ہیں۔ جی سلمان، اسی کلچر کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، یہی نعرہ ہے، یہی نظریہ ہے اور یہی کوشش ہے۔ یہ بنیادی طور پر پاکستان میں 3 چیزوں کے قیام کی تحریک ہے، شعوری طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، جس کا نام ہم نے عوام راج تحریک رکھا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تب تک عوام راج نافذ نہیں ہو سکتا جب تک 3 باتوں کو آپ یقینی نہ بنائیں۔ پہلی بات یہ کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اپنے اندر جمہوریت اور میرٹ پر مبنی ایک نظام نہ ہو، تب تک ممکن نہیں ہے کہ عام لوگ یا مڈل کلاس لوگ بھی ایکولی برابر کے مواقع کے ساتھ اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آ سکیں۔ دوسری بات، اس ملک میں طلبہ تنظیموں کی بحالی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک وڈیرے کے خلاف، ایک جاگیردار کے خلاف، ایک سرمایہ دار کے خلاف
عام آدمیوں میں سے، عام لوگوں میں سے، مڈل کلاس میں سے ایک لیڈر کے بننے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ طلبہ تنظیموں کے ذریعے لیڈرز پروڈیوس کیے جائیں، ان پر ہم نے پابندی عائد کر دی ہے۔ اور تیسری اور سب سے بنیادی اور اہم بات، بلدیاتی نظام کی فعالی اور اس کا استحکام۔ جب تک یہ تین کام نہیں ہوں گے، پولیٹیکل پارٹیوں کے اپنے اندر ڈیموکریسی، طلبہ تنظیموں کی بحالی اور بلدیاتی نظام مضبوط اور فعال نہیں ہوگا، تب تک جمہوریت یہ منجن ہی رہے گا جو آج تک 78 سال میں بیچا جاتا رہا ہے، تب تک یہ امیر زادوں کا کھیل رہے گا۔ دیکھیے یا تو آپ کے یہ ایچیسن کالج صاحب بات وہی ہے کہ سرمایہ داروں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو سرمایہ چاہیے آپ کو، پھر قیمے والے نان بھی کھلانے پڑیں گے، بریانی بھی کھلانے پڑے گی۔ پھر اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کا سوشل میڈیا بڑا سٹرونگ ہے، آپ کو سوشل میڈیا کو ویسا ہی وائبرنٹ کرنا پڑے گا، تو یہ تو بڑے سنگین چیلنجز ہیں جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ درست بات ہے سلمان، لیکن یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سرمایہ دار کا مقابلہ سرمایہ سے تو کیا نہیں جا سکتا، مڈل کلاس آدمی کے پاس تو سرمایہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ عام آدمی کو عام آدمی کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، مڈل کلاس کو مڈل کلاس کے نوجوانوں اور لوگوں کے ساتھ جوڑ دیں گے، یہ جو اتحاد ہے نا، میں نے مثالی طلبہ تنظیموں کی اس لیے دی ہے آپ کو کہ وڈیرے کے مقابلے میں طلبہ کا اتحاد اصل طاقت اور قوت ہوتا ہے۔ تو عام لوگوں کی طاقت اور قوت اگر آپ ان کا اتحاد قائم کر دیں، مڈل کلاس کو مڈل کلاس کے ساتھ جوڑ دیں، جو یہ تحریک کرنے جا رہی ہے اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈریون اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ سسٹم اور نظام کے تحت، کہ پورے ملک کی ہر گلی، ہر محلے، ہر یونین کاؤنسل اور ہر وارڈ کا عام آدمی دوسرے عام آدمی کی طاقت بن جائے، مڈل کلاس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آپ یقین کیجئے یہ جو سیاسی اور فوجی اشرافیہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی۔ صرف آپ نے منظم کرنا ہے اور متحد کرنا ہے عام آدمی کو عام آدمی کے ساتھ۔